الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتل بعد ذلك زنيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد میرے استاد قابل عزت میرے لیے خوش نصیبی کہ اپنے استادوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق سچ کے رستے پر کھڑا ہونے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک بار موقع عطا فرمائے، جیسے رب نے طالبان کو موقع دیا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی تو ایک بار موقع دے، انشاءاللہ پورے کفر نو ٹانگ کے کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول آپ فرماتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثار میں میدان میں ہے اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ حضور ہر جگہ موجود ہے، نبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے بس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب حضور آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری شریعتیں ختم کر دیں، بس قیامت تک شریعت اب رسول اللہ کی رہے گی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو دین ہم نے آپ کو دیا وہ سارے دینوں پر غالب آ گیا۔ تو علامہ اقبال کہتا ہے حضور آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ علامہ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے بعد اور نبی کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کی امت کے بعد قیامت تک کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے بزرگوں نے شاہ احمد نورانی، عبدالستار خان نیازی اور سید خلیل احمد قادری، سید ابو الحسنات محمد احمد قادری، جنہوں نے جیل کے اندر تفسیر ناموس رسالت لکھی، ساری زندگی جیل میں آپ نے کاٹ دی، اور ختم نبوت کی خاطر آپ کے بیٹے سید خلیل احمد قادری آپ کو بھی جیل میں مسجد وزیر خان میں سے اٹھا لیا۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ سید خلیل احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا نا تو ایک ہفتہ انہوں نے مجھے بڑا ٹارچر کیا، ٹارچر کرنے کے بعد میری جیل کے اندر انہوں نے سانپ اور بچھو چھوڑ دیے کہ مولوی ڈر کے بھاگ جائے گا۔ تو سید خلیل احمد قادری فرماتے ہیں جب سانپ اور بچھو اور چوہے یہ چھوڑے نا تو کہتے ہیں میں نے اپنا چہرہ جلال میں لا کر نہ ان سانپ اور بچھو کو کہا جانتے ہو نا میں کن کے نام پر آیا ہوا ہوں۔ تو سید خلیل احمد قادری فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے ان کو یہ کہا تو سانپ اور بچھو ایک سائڈ پر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جن کا نام آپ نے لیا ان کو ہم بھی جانتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ پورا مجھے بھوکا رکھا گیا، مجھے کھانا نہیں دیا۔ میں نے سوچا یار سید خلیل احمد قادری باہر ہوتا سید زیادہ ہے، لوگ تیرے ہاتھ چومتے، تیری عزت کرتے، تجھے بریانہ دیتے، تجھے حلوے کھلاتے، آج تو حضور کی ختم نبوت کے لیے آ گیا، یہاں تو روٹی بھی نہیں ہے۔ کہتے بس یہ خیال آنا تھا، فوراً ہی دوسرا خیال آیا کہ یار حضور کی عزت و ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی گردنیں کٹوا دی، امام حسین نے سر نیزے پر چڑھوا دیا، تو یہاں روٹی کے لیے رو رہا ہے۔ سید خلیل احمد قادری فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سوچا تو جیل میں سے کسی نے ہاتھ آگے بڑھائے، بریانی بھی دے دی، مجھے فروٹ بھی دے دیے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا جن کے لیے آئے انہوں نے بھیج دی ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا، ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جو کتا رکھا ہے نا اس کتے کے پیشاب کے برابر بھی قادیانی نہیں ہے۔ ہاں ہمارا یہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ قادیانی بدترین کافر ہے۔ آپ مانتے ہیں؟ حضور نے خود فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، حضور نے فرمایا میرا نام عاقب بھی ہے، اور عاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ آج یہاں پر پاکستان کے اندر اٹھنا پڑے گا ہمیں، آج ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ پاکستان کے اندر بڑے بڑے عہدوں کے اوپر قادیانی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر صحابہ کے گستاخ بیٹھے ہیں، اہل بیت کے گستاخ بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے گستاخ بیٹھے ہیں۔
ہمیں میدان میں نکلنا پڑے گا اور انشاءاللہ رسول اللہ کا دین آئے گا. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. آپ نے دیکھ لیا پہلے ہمارا شاید یقین تھا یا نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا. لوگ کہتے تھے مولویوں نے نہیں آنا, مولویوں نے نہیں آنا, یہ میں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ دیا. ابھی تو ہمارے پیروں میں جوتیاں بھی اچھی والی ہیں, ہمارے پاس تو گاڑیاں بھی ہیں بڑی, ہمارے پاس سب کچھ ہے. افغانیوں لیکن رب پر بھروسہ تھا. افغانی کہتے ہیں کہ جب امریکہ ہمارے اوپر بمباری کری تھی نیچے سے ہمارے پاس اور کچھ نہیں تھا, کچے مکان, نیچے سے ہم صرف یہی کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. کہتے ہیں ان کے بندوں سے ہماری ایک بکری بھی نہیں مرتی. ہم نے اسی بھروسے پر رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے اور انشاءاللہ اسمبلیوں میں جا کر رسول اللہ کی عزت و ناموس حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے انشاءاللہ. اور اس لیے انشاءاللہ پاکستان بنا بھی حضور کے نام پر ہی ہے اور بزرگان دین کی جو روحانی پاور ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں نا, غوث پاک ان کے ساتھ ہو نہ ہو, ختم نبوت کے پہرے داروں کے ساتھ حضور غوث اعظم ضرور ہے. ایک سید صاحب ہیں, پیر سید صاحب ہیں سندھ کے علاقے میں, انہوں نے کتاب لکھی کہ کہتے ہیں کہ میں دریائے سندھ پر کھڑا تھا تو میں نے دیکھا آسمان کے اوپر بہت سارے اللہ کے ولی ایک پالکی کے اندر بزرگ کو سوار کر کے اڑتے ہوئے پنجاب کی طرف جا رہے ہیں. میں نے پوچھا بھی یہ کون ہے جو بزرگ بیٹھے ہیں پالکی کے اندر, یہ کون سے بزرگ ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ پالکی کے اندر بزرگ بیٹھے ہیں, یہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں. کہا یہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بیٹے پیر مہر علی شاہ کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. غوث اعظم کا منے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد سنیم یا غوث اعظم نزنم, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے رضا. یوں نبی لگ نہ ہو جائیے, ہمارے اندر کچھ نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا جو نبی کی ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا, اس کی کمر پر حضور کا ہاتھ ہے اور ہماری کمر پر حضور کا ہاتھ ہے. یہ دنیا کی طاقتیں یہ سب ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ رسول اللہ اور اس کے رسول پر ہم بھروسہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے اور انشاءاللہ رسول اللہ کی تلوار کی بات کرنی ہے. حضور کا نام نہیں ہے نبی التسبیح, نبی الاخلاق, نبی الحلوہ, نبی الامن, حضور کا نام نہیں ہے, لیکن حضور کا نام یہ ضرور ہے نبی القتال, کافروں کو قتل کرنے والا نبی. حضور کا نام یہ ضرور ہے نبی السیف, تلواروں والا نبی, نبی الملحمہ, سخت جنگوں والا نبی, نبی الماحی, کفر کو مٹانے والا نبی. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اور انشاءاللہ حضور آج لوگ ہمیں سیرت بتاتے ہیں. جناب مولوی صاحب دیکھیں حضور آخری نبی ہیں, حضور رحمت للعالمین ہیں. دیکھیں حضور نے اپنے دشمن کے لیے چادر بچھائی. میں نے کہا آپ نے پوری سیرت نہیں پڑھی, حضور نے دشمن کے لیے چادر بھی بچھائی, حضور نے دشمن کا سر بھی اتروایا. دیکھیں جی وہ فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے, یہ حدیث آپ کی بات ٹھیک ہے, من سب نبیا فاقتلوہ, لیکن دیکھیں فلاں امام صاحب کا یہ فتویٰ ہے, فلاں مولوی صاحب کا یہ فتویٰ ہے. میں نے کہا ہمیں تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي, فرمایا اگر حضور کے فرمان پر چلوں تو میرا ساتھ دینا, اگر حضور کے فرمان پر نہ چلوں تو قوِّمُونِی, طاقت کے ساتھ مجھے سیدھا کر دینا. انہوں نے کہا جب حضور کی بات آئے تو صدیق کو نہیں دیکھنا, حضور کی بات کو دیکھنا. میں نے کہا صدیق اکبر یہ فرما رہے ہیں, ہم تیرے مولویوں کو دیکھیں جب حضور نے فرما دیا من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب صحابیا فاجلدوہ, حضور نے فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اسے کاٹ کے رکھ دو اور جو صحابہ کو بھونکے. بابا جی اس کا ترجمہ پنجابی میں کرتے تھے بھی انہوں لمحہ پا کے چھتر مارو, ایک باری تو چھتر مارو اگلی باری کو بھونکے گا ہی نہیں. یہ ہم نے خود سے اسٹیجوں پہ چڑھایا ان لوگوں کو 50-50 ہزار دے کر 70-70 ہزار دے کر اسٹیجوں پر بٹھا کر, پھر صحابہ کی گستاخی ہم خود سنتے ہیں. ہم ان کو بٹھاتے ہیں نا صحابہ کے گستاخوں کو یہاں پر بٹھا کر, پھر ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور صحابہ کی گستاخی سنتے ہیں. انشاءاللہ تحریک لبیک رسول اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے, حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے. جو ہمارے قائدین نے ہمیں بتایا, جیسے بتا رہے تھے شاہ احمد نورانی رحمت اللہ, ہم نے سنا ضرور تھا اپنے بزرگوں کا, لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی زندگی میں بزرگوں کی تصویر بھی ہمیں دکھا دی, ہمیں بزرگوں کی غیرت بھی ہمیں دکھا دی. ہم نے سنا ضرور تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر سے چلے تھے, مسجد تک گئے تھے, آدھا اسلام نافذ ہو گیا تھا. ہم نے سنا ضرور تھا, لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دکھا بھی دیا. افغانستان ابھی کابل پہنچے نہیں تھے, اسلام نافذ ہو گیا تھا, سارے بھاگنا شروع ہو گئے تھے. علامہ اقبال کہتے ہیں افغانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. اقبال کہتا ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج ہے, اگر ان کی غیرت ختم کرنا چاہتے ہو, ان کے اندر یہ جذبہ جہاد ختم کرنا چاہتے ہو, تو پہلے مولویوں کو ختم کرو جو منبر پر بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر کی تلوار کی بات کرتے ہیں, سیدنا عمر فاروق
فاروق کی تلوار کی بات کرتے ہیں, عثمان غنی کی تلوار کی بات کرتے ہیں, مولا علی شیر خدا کی تلوار کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں پہلے ان مولویوں کو ختم کرو, بعد میں ان کی غیرت ختم ہوگی. جب تک غیرت مند فقیر موجود ہے اس وقت یہ مجاہد جہاد کرتے رہیں گے. اور زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد فقتلوہ فقتلوہ فقتلوہ. اب سب کو پریشانی ہے, پتہ نہیں اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لبیک میں نوجوان ہیں, تو یہ کیا کریں گے؟ اب بچوں سے یار, بچے بھی یار یہ کیا کریں گے؟ میں کہ ابھی تو ہمارا قائد 6-7 ماہ ہوئے ہیں, 5واں مہینہ جیل میں, اس سے پہلے 2-3 ماہ. ہمارا قائد نوجوان ہے, لیکن انہوں نے کی کوئی 20-25 تقریریں ہیں, لیکن پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں. میں نے کہا پتر ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. لیکن میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے, تو نے اصل میں ہماری تاریخ صحیح طرح پڑھی نہیں. تم نے وہ پڑھی ہے کہ حضور پر اوجڑی پھینکی گئی تھی تو حضور نے دشمن کو کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا تو نے پڑھا نہیں ہے, بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, عقبہ بن معیط جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی, بعد میں وہ پکڑا گیا تو قیدی بن کر جا رہا تھا. حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا اس کو یہیں قتل کرو. وہ رونے لگ گیا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھ جوڑ لیے حضور کے آگے, حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, حضور مجھے معاف کر دے, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تیرے معاف, جو آج ہمیں یہ بتاتے نا کہ حضور رحمت للعالمین نے اوجڑی پھینکنے دی لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا تو نے پوری سیرت پڑھی نہیں. حضور نے جب اس کو دیکھا, حضور نے فرمایا اس کو یہیں قتل کرو. وہ رونے لگا, اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. حضور نے فرمایا النار, جائیں تیرے بچے جہنم میں. تجھے اس وقت بچے یاد نہیں ہے جب میرے اوپر تو اوجڑی ڈال رہا تھا. جی حضور نے دشمن کو معاف کیا. میں نے کہا دشمن کو معاف کیا, لیکن دشمن کی گردن خود کعبے کے غلاف کے اندر بھی اتروائی. تو نے یہ سیرت نہیں پڑھی. حضور نے جی حاتم طائی کی بیٹی کے سر کے اوپر چادر رکھی. میں نے کہا وہ ہم مانتے ہیں رکھی, لیکن آگے بھی چل. ایک مدینہ کے اندر ایک یہودی نے مسلمان بیٹی کی چادر اتاری تو حضور خود بیٹی کی عزت کی خاطر تلوار لے کر چل پڑے. 15 دن حضور قلعے کا محاصرہ کر کے کھڑے رہے کہ ان کی جرت کیسے ہوئی یہودیوں کی ہماری بیٹی کی چادریں اتاریں. 15 دنوں بعد اقلیتوں کو درس دینے والوں, ہمیں بتانے والوں کہ اقلیتوں کے یہ حقوق ہے, کہ فلاں کے یہ حقوق ہے, حضور سب کو حق دے کر گئے ہیں. لیکن بات یہاں تک ہے کہ صحابی رسول نے فرمایا فسبنی فسب امی فسب ابی. آپ نے فرمایا ہمیں گالی دو, ہماری ماں کو گالی دو, ہمارے باپ کو گالی دو, سرکار کے بارے میں ایک جملہ بھی ہم برداشت نہیں کریں گے. انشاءاللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. انشاءاللہ جب تک آخری سانس ہے. لوگ کہتے تھے جناب دیکھیں, میں نے کہا آپ نے تاریخ پوری پڑھی نہیں. جب مکے کا بڑا سردار حضور کی امت میں فرعون جس کو حضور نے کہا, ابو جہل, کہتے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا کریں گے. میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے فضل و کرم کیا نا تو انشاءاللہ ہمارے قائد نے کہا بیت المقدس میں جمعہ بھی پڑھیں گے, یہ مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ پڑھیں گے. ہم مسجد قرطبہ بھی واپس لیں گے انشاءاللہ, بابری مسجد بھی واپس لیں گے, کشمیر بھی واپس لیں گے, صدام حسین کا بدلہ بھی لیں گے انشاءاللہ. ہم عراق میں بھی جائیں گے, شام میں بھی جائیں گے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بدلہ بھی لیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں جی یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کریں گے. میں نے کہا اگر تاریخ پڑھی ہوتی نا تو یہ ایسی باتیں نہ کرتے. ابو جہل مکے کا بڑا سردار تھا, جب آیا نا میدان میں رب نے مروایا اسے بچوں سے ہی تھا. کہتے ہیں یہ بچے کیا کریں گے. میں نے کہا تو پڑھ محمد بن قاسم کی عمر 16 سال 9 ماہ تھی, جنہیں پورے راجہ دار دی پوری فوج نو لمیا پایا سی. تو انشاءاللہ اللہ رسول کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند کریں گے. ابھی تو ہمیں ہوئے 3 سال, 18 سے 19, 19 سے 20, 20 سے 21, 3 سال. 3 سال میں ہم نے پورے کفر کو ہلایا ہے, کفر کے یاروں کو بھی ہلایا ہے. یہ بابا جی فرماتے تھے کہ ایجڈ آئیرہ نے 2 نمبر. اب کہتے ہیں دیکھیں جی یہ لبیک والے ہمارے خلاف ہیں. میں نے کہا ہم ہر پیر کے غلام ہیں, ہر پیر کے غلام ہیں, لیکن جو رسول اللہ کا غلام ہے. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہم ہر پیر کے غلام ہیں. لیکن علامہ اقبال نے یہ کہا تھا, ہمارا بھی یہی جواب ہے اسی زبان میں. علامہ اقبال کہتا ہے حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی, انہیں یہ ڈر ہے میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ. تسبیحاں جڑے انہوں نے چھکے نا شوک شوک کر کے پھوکے مار کے انہوں نے جڑا کچھ کیتا نا ایدے نال تے کفر نہیں لیا, لیکن بابے نے جڑا نعرہ لوایا نا من سب نبیًا فاقتلوہ, ایدے نال درد پورے کفر نو ضرور ہویا ہے. اور انشاءاللہ رسول اللہ کے دین
ایسے ہی یہ قیامت تک حضور کا معجزہ ہے اور قیامت تک رہے گا. یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا, قیامت تک حضور کا معجزہ رہے گا کہ ہر دور میں حضور کی غیرت رکھنے والا محمد عربی کا غلام ہر دور میں آئے گا. وہ کبھی امام ربانی مجدد الفسانی کی صورت میں آئے, اعلیٰ حضرت بریلوی کی صورت میں آئے, عبدالستار خان نیازی کی صورت میں آئے, شاہ احمد دنانی کی صورت میں آئے, علامہ خادم حسین رضوی کی صورت میں آئے. انشاءاللہ قیامت تک حضور کے غلام آتے رہیں گے جو غیرت بس دو سے 3 منٹ کے اندر بات ختم. 1954 کے اندر جب تحریک ختم نبوت چلی نا, ہم نے سنا تھا, پڑھا تھا کہ نوجوان ایسے بھی تھے, لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دور میں دیکھ بھی لیا ایسے نوجوانوں کو. 1954 کی تحریک کے اندر ایک نوجوان کو پکڑ کر لے گئے جیل کے اندر. جب تھانے کے اندر اس کو لے کر گئے تو افسر ابھی نہیں تھا, افسر بعد میں آیا. اس نے کہا بھی یہ کون ہے, اس کو کیوں پکڑ کر آیا؟ اس نے کہا جناب یہ روڈ پر کھڑے ہو کر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا تو جناب اس لیے اس کو پکڑ کر گئے. اس نے کہا اچھا یہ ریاست کی, اس نے ریٹ کو چیلنج کیا, ریاست کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. اس نے کہا کان نہ, نوجوان کو کہا کان پکڑ لے. نوجوان نے کان پکڑ لیے. ہوں فواد ڈبو کہتے ہیں بھئی افغانستان والے مولوی اور ہیں لیکن پاکستان والے مولوی اور ہیں. میں کہ لوگ کی مندے زوران ہوں, اگلی گل میں نہیں کرتا جیڑی بابا جی فرما دے سن, بس زور ہے نا انہوں نے. انشاءاللہ آنا اتنے بھی ہے, اتنے آ گئے تو انشاءاللہ اللہ رسول کرم فرمائے گا اسلام دا بول بالا پوری دنیا چ ہونا ہے, تے ہونا ہی ہونا انشاءاللہ. آنا اتنے ساڈا موقع, سانو بھی رب موقع دینا ہے. جب اس نوجوان کو پکڑ کر اس نے کان پکڑ لے, زور تو تھا, افسر ہوتے ہیں, اب پکڑنا پڑتا ہے. کان پکڑ لیے اس نے کہا بتاؤ تجھے کتنے چھتر ماروں. کان پکڑ لیے, اس نے کہا بتا کتنے چھتر ماروں. نوجوان نے تاریخی جواب دیا. اس نے کہا کتنے چھتر ماروں. اس نے کہا پتر جتنے جہنم میں سہ سکے اتنے مار لے. ہم بھی یہی کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم اتنا کرو جتنا آگے جا. اسی تے اتنے بھی حساب لینا ہے, تے قبر وچ بھی لینا ہے, تے اگے قیامت والے دن بھی انشاءاللہ حساب تواڈے کینوں لینا ہے. بخشنا اسی کسے نوں نہیں. رب سانو موقع ضرور دے گا, دیکھ کے کینوں بدلہ لواں گے انشاءاللہ. حضور تے غدار ویسے جدوں دین آئے گا تے عام معافی دا اعلان تے ویسے سرکار نے بھی کیتا سی تے افغانیاں نے بھی کر دیتا سی. حضور کی سیرت پر عمل کیا ہے. اگر کوئی امریکہ اپنا ملک واپس لیتا تو قتل عام کرتا. امن والے مسلمان ہیں, بے باک سپاہی دین کے ہم کو لاکھ زمانہ ہو برہم, ہو جائے چاہے سر بھی قلم طاغوت سے آؤ ٹکرانے. ہم پیارے نبی کے دیوانے, ہم شمع یقین کے پروانے, ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے. امن و اخوت کا پرچم ہمارے پاس ہے, رسول اللہ کے جو جھنڈا ہے اس کے نیچے آ جائیں. ہمارے پاس تو وہ چراغ ہے جن کو ہوائیں بھی دیکھ کر سر جھکا لیتی ہیں. بس میں آخری شعر, زیادہ لمبی بات نہیں. ہمارا تو ان کے ساتھ واسطہ ہے, ہمارا ان کے ساتھ واسطہ ہے. ہم کسی سے نہیں مانگتے, ہم کسی کے دروازے پر نہیں جانتے, ہم صرف ان سے مانگتے ہیں. امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں گٹھڑیاں بند گئی. ارے حضور نے اتنا دیا ہماری گٹھڑیاں فل ہو گئی. گٹھڑیاں بند گئیں پر تیرا ہاتھ بند نہیں. بھر گئے دل ہمارے نہ بھری دینے سے نیت تیری. اور ہمارا ان سے واسطہ ہے. تم بات کرتے ہو اپنے پیروں کی, مولویوں کی, فلاں کی, ٹیروں کی. ہم جس کو بھی مانتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم نے صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا, اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا. امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں حضور کی شان تو اتنی وراء الورا ہے. آپ فرماتے ہیں ٹوپیاں تھام کر, کہتے ہیں نبی, صحابہ, غوث, کتب, ابدال اپنے مقام پر کھڑے ہو کر ٹوپیوں پر رکھیں ہاتھ, پھر دیکھیں آسمان کو. اگر آسمان کو دیکھیں نا ایسے سر اٹھا کر تو ٹوپی گر جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں, اونچے اونچوں کو نظر نہ آئے رفت تیری. فرمایا حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان دی ہے کہ بڑے بڑوں کو نظر ہی نہ آئے کہ حضور کا مقام ہے کہاں. تو انشاءاللہ رسول اللہ کے دین کی خاطر, رسول اللہ کی عزت و ناموس کی خاطر, حضور کی ختم نبوت کی خاطر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. اور انشاءاللہ انہی کے فضل و کرم سے ہی ہم اس پر پورا اتریں گے. انشاءاللہ پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند کریں گے. اور انشاءاللہ یہی دعا ہے کہ اللہ ایک بار موقع دے تے اسی انشاءاللہ پورے کفر نو بھی تے قادیانیوں بھی ٹنگ دیں گے انشاءاللہ. بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ برما, شام, کشمیر, فلسطین, عراق, چائنا, بھارت جتنے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ ہمیں ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے. ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دے سے تو مصطفی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.